ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں باری جو اپنے فادر سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پریشے نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے؟ دوسری طرف علیزے کی ساس اور نند جس طرح ہاتھ دھو کے علیزے کے پیچھے پڑی ہیں، کیا وہ علیزے کو زہیب سے دور کرنے میں کامیاب ہو سکیں گی یا نہیں؟ آئیے آج کے ریویو میں یہ سب ڈسکس کرتے ہیں۔ فی الحال تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے باری نے پریشے کو پرپوز کیا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، پریشے فوراً ہی انکار کر دیتی ہے، اور انکار کی وجہ یہ نہیں کہ اسے باری پسند نہیں، بلکہ باری کے لیے تو وہ کئی بار دل ہی دل میں سوچتی رہی ہے، لیکن وجہ صرف باری اور پریشے کی سوشل کلاس ہے، اور دوسرا یہ کہ پریشے جو فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی کیونکہ اس پہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے۔ اس کی بہن زوبی جو ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی فیس کے ساتھ ساتھ گھر کے تقریباً تمام اخراجات پریشے ہی پورے کرتی ہے۔ اب پریشے کے انکار پر باری پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید پریشے کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن پریشے باری کو صاف بتا دیتی ہے کہ میں شادی ہی نہیں کر سکتی، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ لیکن باری بھی اب پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ وہ پریشے سے سچی محبت کرتا ہے اور پریشے کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ ادھر پریشے جب علیزے کے ساتھ اپنی ساری بات شیئر کرتی ہے کہ باری نے نہ صرف اسے پرپوز کیا ہے، بلکہ انکار کے بعد بھی مجھ سے بار بار جواب مانگ رہا ہے، اور پریشے جو صاف انکار کے بعد بھی کنفیوز ہے، یہ سن کر علیزے کو افسوس ہوتا ہے، اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے اپنی بہنوں کے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو شاید ایک باپ بھی نہ کر پاتا، اور تم باری جیسے لڑکے کی ہی مستحق ہو۔ وہ اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن پریشے اپنی بات پر قائم رہتی ہے کہ ان دونوں کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ دباؤ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو لگتا یہی ہے جیسے پہلے پریشے نے علیزے اور زہیب کی شادی کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا، اب اسی طرح علیزے ہی پریشے اور باری کی شادی کے لیے کچھ کرے گی۔ خیر، اگلے دن پریشے جب آفس جاتی ہے، باری خود پریشے کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے ایک دفعہ پھر انکار کی وجہ پوچھتا ہے۔ پریشے نے تو ویسے ہی پوری رات اسی سوچ میں گزاری ہوتی ہے، اور جب باری اس کے سامنے آ کر سوالیہ انداز میں بیٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، جس سے باری کو تھوڑی سی امید ملتی ہے کہ شاید اس کی بات بن جائے۔ اسی دوران ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے جب پریشے کی دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ زبیدہ بیگم گھبرا کر انہیں اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن وہ بے ہوش ہوتی ہیں۔ وہ فوراً پریشے کو کال کرتی ہیں، کیونکہ عالم صاحب تو ویسے بھی ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور شاید رمیسہ بیگم جان بوجھ کر فون چھپا دیتی ہیں۔ پریشے فوراً دادی کی طبیعت کا سنتے ساتھ باری کے ساتھ گھر پہنچتی ہے، اور باری دادی کو ہسپتال لے کر جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، اور سارا خرچ خود برداشت کرتا ہے، چاہے پریشے منع ہی کیوں نہ کرے۔ جب عالم صاحب کو اماں کی طبیعت کی خرابی کی خبر ملتی ہے تو وہ بھی سیدھا ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جان کر کہ سارا بل باری نے ادا کیا ہے، وہ شرمندہ ہونے کی بجائے مزید باتیں سنانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ رمیسہ بیگم فوراً عالم صاحب کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہیں کہ آخر یہ لڑکا اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے، کیا کبھی سوچا ہے؟ کہنے کو تو یہ پریشے کا باس ہے، لیکن میں پوچھتی ہوں کیا یہ لڑکا باقی سارے امپلائیز کے لیے بھی اسی طرح پیسے خرچ کرتا ہے؟ پہلے علیزے کی مہندی بھی اسی لڑکے نے کی تھی اور اتنی شاندار کی تھی، اور اب آپ کی ماں کا سارا ہاسپٹل کا خرچ بھی یہی برداشت کر رہا ہے۔ ویسے یہاں پر عالم صاحب کو تھوڑی تو شرم آنی چاہیے تھی، بجائے رمیسہ بیگم کی باتیں سن کے غصہ کرنے کے انہیں چاہیے تھا کہ شرمندہ ہوتے، اور اگر اتنے ہی غیرت مند تھے تو باری کے سارے پیسے اسے واپس کر دیتے۔ خیر، ادھر چونکہ علیزے زہیب کے ساتھ ہنی مون پر گئی ہے، اور زہیب کی ماں اور بہن کو تو پہلے ہی رمیسہ بیگم نے کہا تھا کہ جب علیزے گھر پر نہ ہو تو مجھے بلانا، میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتانی ہیں۔
اب ایسے میں جب وہ لوگ رمیسہ بیگم کو بلاتی ہیں تو رمیسہ بیگم ایک کی چار لگانے ان کے گھر پہنچ جاتی ہیں اور خوب نمک مرچ لگا کر باتیں کرتی ہیں کہ زبیدہ نے تو اپنی بیٹیوں کو بہت چھوٹ دے رکھی ہے۔ پہلے علیزے نے زہیب کو امیر دیکھ کر پھنسا لیا اور اب پریشے کے باس نے اتنا مہنگا علاج کروایا ہے اماں کا۔ یہ سب سن کر زہیب کی ماں اور بہن تو پریشان ہو جاتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ علیزے سے سارا زیور واپس لینا ہے اور زہیب کی دوسری شادی کرنی ہے۔ یہاں تک کہ زہیب کی بہن علیزے کی الماری سے زیور چوری کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ لاک کی وجہ سے ناکام رہے گی۔ ادھر باری کو اب مکمل اندازہ ہو جاتا ہے کہ پریشے نے انکار کیوں کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھا رہی ہے اور اسی وجہ سے شادی سے کترا رہی ہے۔ یہی بات سمجھ کر باری فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ہر حال میں پریشے سے شادی کرے گا۔ وہ یہ تو جانتا ہے کہ پریشے بہت خوددار ہے، اگر باری پریشے سے کہے گا کہ میں تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں تو پریشے کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں کرے گی۔ تو باری فیصلہ کرتا ہے کہ وہ پریشے سے یہ تو کہہ ہی سکتا ہے نا کہ جس طرح اب تم اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھا رہی ہو، شادی کے بعد بھی تم جاب کر سکتی ہو اور ان کا خرچ پورا کر سکتی ہو۔ باری اپنے والد شایان صاحب سے بات کرتا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے، جس پہ شایان صاحب گھبرا جاتے ہیں اور جب باری پریشے کا نام لیتا ہے تو شایان صاحب کا رد عمل ایسا ہوتا ہے جیسے کسی ناقابل قبول بات کا ذکر ہو گیا ہو۔ وہ فوراً انکار کرنے والے ہیں اور یہی کہیں گے کہ یہ لڑکی تمہارا روپیہ پیسہ اور سٹیٹس دیکھ کر تمہیں اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، اور بھائی صاحب یعنی راحیل کے باپ نے تو بہت پہلے یہ سب نوٹ کر لیا تھا، میں ہی بے وقوف تھا جو ابھی تک انجان تھا، اور آخر وہی ہوا کہ تم اس لڑکی کے جال میں پھنس کے اب اس سے شادی کے لیے تیار ہو۔ اور یہاں پر ہو سکتا ہے شایان صاحب باری سے پوچھیں کہ آخر انایا میں ایسی کون سی کمی تھی، اس کا سٹیٹس بھی ہمارے برابر ہے اور پھر وہ خاندان کی ہی لڑکی ہے، لیکن باری چونکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے، اس لیے لگتا یہی ہے کہ وہ شایان صاحب کے انکار کے بعد شاید شادی کا فیصلہ ہی ترک کر دے گا، لیکن منال ہے نا، وہ اپنے بھائی کا دل کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گی، اور ویسے بھی منال تو کب سے پریشے کو بھابھی بنا کے گھر لانا چاہتی ہے۔ مجھے لگتا یہی ہے ناظرین کہ منال اپنے باپ کے سامنے یہ شرط رکھنے والی ہے کہ راحیل کے انکار کے بعد میں اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اگر میں نے راحیل کے لیے ہاں کر دی ہے تو اب آپ کو بھی میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے بھائی کی خوشی پوری کرنی چاہیے، بلکہ اچھا تو یہ ہو کہ منال راحیل سے شادی سے پہلے ہی باری اور پریشے کی شادی کی شرط رکھ دے تاکہ اس انایا کی اصلیت سب کے سامنے کھل کے آ جائے۔ خیر، اب منال جو اپنے والد کے رویے سے پریشان ہو کر راحیل کو فون کرتی ہے اور اپنے دل کے خدشات بتاتی ہے، راحیل اسے تسلی دیتا ہے کہ اس بار جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، قسمت پر چھوڑ دو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ منال بھی خود کو سنبھالتی ہے اور اپنے وہم کو ایک طرف رکھ دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ شاید راحیل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ شایان صاحب باری اور پریشے کی شادی کے لیے کیا فیصلہ لیتے ہیں، اور ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا منال اور راحیل کی شادی سے پہلے پریشے اور باری کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔